بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28 مارچ 2022 کی صبح میں اپنے گاؤں ناڑا کوٹ سے آپ سب دوستوں بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو عدم اعتماد کی تحریک چل رہی ہے اور اس کے سلسلے میں پاکستان میں ایک سیاسی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ حکومت جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے وہ اپنی پاور شو کر رہے ہیں، جبکہ اپوزیشن جو ہے وہ دوسری طرف وہ اپنی پاور شو کر رہی ہے۔ تو یعنی دونوں ایک دوسرے سے سبقت لینے کے چکروں میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکروں میں، ایک کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پاور زیادہ ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میرے پاس زیادہ ہے۔ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو ان جلسے جلوسوں سے نہ تو اپوزیشن کو کوئی فرق پڑے گا، نہ ہی حکومت کو کوئی فرق پڑے گا، کیونکہ یہ کوئی الیکشن ہو نہیں رہے کہ جس میں پبلک ووٹ کاسٹ کرے گی اور کسی آدمی کو الیکٹ کرے گی۔ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو اسمبلی کے اندر کی کارروائی ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آیا پرائم منسٹر کے فیور میں یا پرائم منسٹر کو سپورٹ کرنے والے جو ممبرز آف اسمبلی ہیں وہ زیادہ ہیں یا اپوزیشن کو سپورٹ کرنے والے۔ تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، لازمی بات ہے ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ جو بھی پرائم منسٹر بنتا ہے یا ممبر آف نیشنل اسمبلی بنتا ہے تو وہ کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا کہ بندہ یہ کہے کہ وہ ایک دفعہ آ گیا تو پھر ابھی اس نے جانا نہیں ہے۔ ویسے بیسکلی ان کا جو ٹینیور ہوتا ہے وہ 5 سال کا ہوتا ہے، اور 5 سال بہت کم ایسا ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں کہ کسی پرائم منسٹر نے 5 سال پورے کیے ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب ہیں۔ عمران خان بیسکلی ایک صاف نیت آدمی ہیں، ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے، ایک اچھے انداز سے ملک کو چلانا چاہتے ہیں سارا کچھ، لیکن شاید وہ اس پولیٹیکل سسٹم کو نہیں سمجھ رہے کہ جو پاکستان میں رائج ہے، جو پاکستان میں چل رہا ہے، شاید وہ اس سے ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ جو میرا اپنا خیال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب بھی حالات ہوتے ہیں، جو ملک کی صورتحال ہوتی ہے، ملک کی جو اکانومی ہے یا ملک کے جو باقی سچویشن جو چل رہی ہوتی ہے، تو جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو ان حالات کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ جس طرح آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایک دفعہ لوگ سٹارویشنز کی وجہ سے یعنی فاقہ کشی کی وجہ سے چوریاں کرنے پہ مجبور تھے، تو انہوں نے جب اس چیز کا پتہ کیا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ چوریاں کیوں کر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ لوگ فاقہ کشی پہ مجبور ہیں، بھوک سے مر رہے، تو لوگوں نے چوریاں کیے، تو جس پہ انہوں نے جو ہاتھ کاٹنے کی سزا تھی وہ سسپینڈ کر دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان حالات میں چونکہ لوگ مجبور ہیں، لوگوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، لہٰذا یہ ہاتھ کاٹنے والی جو سزا ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے۔ انہوں نے وہ سزا نہیں رکھی تھی۔ اب عمران خان صاحب کو بھی یہ چاہیے تھا کہ دیکھیں، مہنگائی جو ہے وہ ایک کوئی عام ایشو نہیں ہے، یعنی پاکستان کا ایشو نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی جو ایشو ہے یہ انٹرنیشنل لیول پہ ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ بہت جو کنٹریز ہیں، ایون ڈیولپڈ کنٹریز جو ہے، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پہ بھی بہت مہنگائی ہوئی، وہاں پہ بھی بہت کرائسس آئے۔ تو ان حالات میں یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا، مہنگائی ہو رہی ہے، عالمی سطح پہ ہو رہی ہے، لیکن جو گورنمنٹ کا قصور ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کچھ ایسے ادارے، مثلا نیب ہو گیا یا ایف بی آر ہو گئی، ان کو اس حد تک پاورز دے رکھی ہیں کہ یہ کام انہوں نے ابھی تک کوئی اتنا بڑا کام کیا نہیں ہے۔
سوائے لوگوں کو جو انویسٹرز ہیں ان کو ڈرانے کے، یا چونکہ ظاہر ہے یہ جہاں پہ بھی کوئی انویسٹر آتا ہے یا کہیں کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو یہ وہاں پہ پہنچ جاتے کہ ہاں بھائی آپ بتائیں یہ کہاں سے آپ نے پیسہ لایا، کدھر سے لایا، کیا سورسز ہے، فلاں فلاں. تو اس سے یہ ہوگا کہ انویسٹرز جو تھے وہ ڈر گئے، وہ پیسہ ابھی انہوں نے انویسٹ کرنا چھوڑ دیا، اور جس کی وجہ سے ملک کے اندر بے روزگاری، غربت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، اور لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ ختم ہو چکی ہے. مہنگائی اگر ہوگی اور لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا، لوگوں کی آمدن ہوتی رہے گی، لوگوں کے پاس انکم ہوگی، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ مہنگائی سے اتنا نہیں گھبرائیں گے. انسان پریشان تب ہوتا ہے، گھبراتا تب ہے جب اس کے پاس یعنی مہنگائی کا توڑ نہیں ہوتا، یعنی اس کے پاس منی نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ہے، اس کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے کہ جس سے وہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکے. اور یہ حالات چونکہ عمران خان صاحب کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے تھا کہ یہ کون سے حالات ہیں کہ ملک کے اندر ابھی ایف بی آر بھی ایکٹیو ہے، ابھی نیب بھی ایکٹیو ہے. دیکھیں نیب نے آج تک جس پہ بھی ہاتھ ڈالا نیب کو کیا ملا؟ آپ کہتے ہیں نواز شریف کو پکڑا، نواز شریف سے آپ نے کیا لیا؟ آپ نے زرداری سے کیا لیا؟ آپ نے شاہد خاقان عباسی کو اریسٹ کیا، اس سے کیا ملا آپ کو؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ صرف خوف و ہراس کریٹ کر رہے ہیں، باقی آپ پریکٹیکلی آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو اس وقت جو صرف نقصان ہوا وہ غریب آدمی کا ہوا. عمران خان صاحب گورنمنٹ میں آنے سے پہلے بہت بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، کرپشن ختم کروں گا. آپ دیکھیں کہاں پہ کرپشن ختم ہے؟ کہیں پہ کوئی آپ کو کرپشن ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ یا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے کسی بڑے کو پکڑا ہے، یا کسی بڑے ڈاکو یا چور جن کو وہ کہتے تھے ان کو پکڑ کے ان سے کوئی چیز حاصل کی ہے؟ اگر وہ حاصل کی ہے، ان سے کوئی ریکوریز ہوئی ہے، تو وہ کہاں پہ انویسٹ ہوئی ہیں؟ اگر آپ نے نواز شریف کو اریسٹ کیا تھا، نواز شریف سے جو آپ بقول نیب کے کہ ہم نے اتنا پیسہ لیا، فلاں سے اتنا پیسہ لیا، تو وہ پیسہ کہاں گیا؟ مزہ تو تب تھا کہ وہ پیسہ لے کے آپ ملک کے اوپر خرچ کرتے تاکہ عوام کو کچھ نظر آتا کہ ہاں بھائی کرپٹ لوگوں کو پکڑا گیا، ان سے جو ریکوریز ہوئی ہیں ان کو پاکستان کے اندر انویسٹ کیا گیا، پاکستان میں خرچ کیا گیا، اور جس سے لوگوں کی جو حالت ہے، لوگوں جو عام پبلک ہے ان کی جو حالت ہے وہ بہتر ہوئی ہے. تو پھر تو لوگ متاثر ہوتے، امپریس ہوتے کہ کہتے ہیں کہ بالکل گورنمنٹ نے بہت بڑا کام کیا. اب انفارچونیٹلی آن دا ادر ہینڈ گورنمنٹ نے صرف اور صرف غریب کے اوپر ہی بم گرائے. جو غریب تھا وہ بیچارہ مزید غریب ہوتا گیا، کسی کی حالت بہتر نہیں ہوئی. سوائے نقصان کے، سوائے بے روزگاری کے، سوائے غربت کے، باقی کسی طرح کی بھی کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. اب عمران خان صاحب سے ایک شکوہ ہو رہا ہے کہ وہ ایک پرائم منسٹر ہیں. پرائم منسٹر کا کام ہوتا ہے کہ ملک کے حالات کے مطابق، ملکی حالات کے مطابق وہ فیصلے کرے. وہ وقتی اگر ان اداروں کو کنٹرول کر لیتے، کہتے کہ بھائی فی الحال آپ رہنے دیں، لوگوں کو انویسٹمنٹ کرنے دیں. چونکہ یہ حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں آپ اگر انویسٹرز کو روکیں گے، آپ اگر پاکستان میں جو سرمایہ کاری ہوتی ہے، اگر اس کی راہ میں آپ ہرڈلز کریٹ کریں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کرے گا، بلکہ ملک کے اندر اور بد امنی پھیلے گی. ملک کے جو عوام ہیں ان کے لیے مشکل ہوگا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جب تک ملکی حالات بہتر ہوتے آپ ان اداروں کو کنٹرول کرتے، آپ ان کو روک دیتے، ان کو مزید خوف و ہراس پھیلانے سے روکتے کہ آپ اپنے فی الحال ان ایکٹیویٹیز کو سٹاپ رکھیں. اس کے بعد جب حالات بہتر ہوں اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا بن رہا ہے. اب جو بھی پروجیکٹ چلے، کسی سیاستدان یا کسی بڑے کو پکڑنے کے علاوہ اگر آپ چھوٹے انویسٹرز کو، ان کو بھی آپ کے نوٹسز جاتے رہیں گے، آپ ان کو بھی پکڑیں گے، آپ ان کی بھی انکوائریز کریں گے، تو پھر لوگ ڈر کے مارے باہر نہیں آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک پرائم منسٹر ہونے کی حیثیت سے بعض اوقات اس طرح تقریر کرتے ہیں
کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو اپوزیشن لیڈر بھی ایسی تقریر نہیں کرتا. آپ ایک عہدے پہ ہیں، اللہ نے آپ کو ایک پوسٹ دیا، آپ اس کے لحاظ سے آپ تقریر کریں. دیکھیں عام آدمی ایک جو ہوتا ہے وہ جب بات کرے گا اس کی بات میں اور ایک پرائم منسٹر کی بات میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. دیکھیں انسان سارے برابر ہوتے ہیں، اللہ نے سب کو برابر پیدا کیا، اللہ نے سب. اب تقسیم جو ہے وہ اللہ نے کسی کو کسی بڑی پوسٹ پہ رکھا ہے، کسی کو اللہ نے چھوٹی پوسٹ پہ رکھا ہے، کسی یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. لیکن انسان جب کسی عہدے پہ ہوتا ہے، کسی جگہ پہ ہوتا ہے، تو جب وہ بات کرتا ہے تو وہ اس عہدے کے لحاظ سے بات کرے گا. وہ اپنے سٹیٹس کے حساب سے، اپنے جو عہدہ ہے اس کے سٹیٹس کے حساب سے بات کرے گا. اگر عمران خان پرائم منسٹر ہونے کی حیثیت سے وہ اپوزیشن والوں کو یا اپنے مخالف کو ایسے مخاطب کر کے بات کریں گے یا ان کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کریں گے جو کہ مناسب زبان نہیں ہوگی، تو میرا خیال ہے یہ پرائم منسٹر کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے. بعض ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان جب ایک جو کوئی بھی آدمی ہے، ایک فار ایگزامپل ایک جج ہے، تو وہ جج جو ہوتا ہے وہ بھی ایک عام انسان ہوتا ہے. عام محفل میں بیٹھے گا، وہ گپ شپ بھی کرے گا، وہ ہنسی مذاق بھی کرے گا، لیکن جب وہ عدالت کے اندر جاتا ہے بطور جج وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ بہت سوچ سمجھ کے بولتا ہے. کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں سوچ سمجھ کے بولتا کہ میں لوگوں سے مخاطب ہوں، وہ اپنے عہدے کو دیکھتا ہے کہ میں بطور جج بات کر رہا ہوں. اور جب وہ بطور جج بات کرے گا اس کو یہ پتہ ہوگا کہ اس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ وہ قانون بنے گا، تو لہٰذا وہ سوچ سمجھ کے بات کرے گا. وہ ایسے بات نہیں کرے گا کہ بالکل نہ جس کا سر اور نہ پاؤں ہو، وہ ایسے بات نہیں کرے گا. تو عمران خان صاحب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا انسان بنایا، اللہ نے بہت بڑی عزت بخشی ہے، تو عمران خان صاحب کو یہ اس طرح کی جو زبان ہے وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے. ان کو ایک بطور پرائم منسٹر اپنا خطاب کرنا چاہیے. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک وزیر اعظم ہے اور ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات کی ویلیو ہوتی ہے، اور ان کے منہ سے نکلا ہوا لفظ جو ہوتا ہے وہ تاریخ کا حصہ بنتا ہے. اپوزیشن کا مسئلہ نہیں ہے، اپوزیشن والے بات کریں گے، وہ ان کا اور طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن آپ ایک ملک چلا رہے ہیں، آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ ملک کو چلا رہے ہیں، بجائے آپ جو عام نجی محفل میں ایک دوسرے کے خلاف جو باتیں کی جاتی ہیں وہ باتیں آپ سٹیج پہ نہیں کریں. اب جب سٹیج پہ آئیں، جب آپ بات کریں تو آپ بطور وزیر اعظم بات کریں. آپ یہ سوچیں کہ آپ صرف اپنی پارٹی کو خطاب نہیں کر رہے ہیں، آپ کے خطاب سے پوری دنیا جو وہ اس سے اثر لے گی کہ یہ کسی ملک کا پرائم منسٹر ہے اور وہ ایسے بات کر رہا ہے. پرائم منسٹر جب بات کرتا ہے تو وہ یہ اس کے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں صرف اپنی پارٹی سے خطاب کر رہا ہوں، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پوری قوم سے خطاب کر رہے ہیں. چاہے وہ اس کا مخالف ہے یا چاہے اس کا سپورٹر ہے، وہ ہر آدمی پرائم منسٹر سے امید رکھتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پرائم منسٹر کیا کرے گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس ہی سارے پاورز ہوتے ہیں، وہی ملک کی بہتری کے لیے فیصلہ کرے گا، وہی اس نے جو کرنا ہے وہی فیصلے کرے گا، سارا کچھ کرے گا. لیکن اگر پرائم منسٹر آ کے صرف اپنی پارٹی کے لوگوں سے خطاب کرے گا یا صرف وہ ایک محدود سی تقریر کرے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی پرائم منسٹر کو زیب نہیں دیتی. اب جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے، میرا خیال ہے جو اپوزیشن اس وقت جو اس نے شروع کیا ہوا کام، میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا. میں دل سے کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں عمران خان کا سپورٹر نہیں ہوں، لیکن ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن یونائٹ ہوئی ہے، اپوزیشن نے عدم اعتماد پیش کی ہے، بالکل میرے نزدیک اس عدم اعتماد کا مقصد عوام کی فلاح و بہبود نہیں ہے، بلکہ یہ الیکشن کیمپین ہے جو مختلف سیاسی پارٹیز چلا رہی ہیں. اور اس میں نون لیگ جو ہے اس کو ان فیوچر نیکسٹ الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے اگر وہ اس چال کو نہیں سمجھ رہے. تو
تو باقی یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا رول ہے، جماعت اسلامی بالکل نیوٹرل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا رول پلے کر رہی ہے جماعت اسلامی، کیونکہ ہر آدمی جو سیاسی شعور رکھتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو موجودہ عدم اعتماد ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے عوام سے، یا ملک کی ترقی سے، یا ملک و قوم کے لیے کوئی اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اگر یہ ملک اور قوم کے لیے نکلنا ہوتا ہے انہوں نے، تو یہ بہت پہلے نکل جاتے، کم از کم 2-2.5 سال پہلے یہ نکلنا چاہیے تھا ان کو، اگر یہ مہنگائی کے خلاف جا رہے ہیں یا کہیں پہ کسی اور ایشوز پہ جا رہے ہیں عوامی ایشو کے لیے، تو ان کو نکلنا چاہیے تھا، پہلے نکلنا چاہیے تھا۔ ابھی یہ وقت ہے، یہ اگلا سال جو الیکشن کا سال ہے، تو یہ وقت میں سمجھتا ہوں سوائے جو سیاسی جو اپنی الیکشن کیمپین کے علاوہ باقی اس کا کوئی مقصد مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اب جہاں تک بات ہے کہ وزیر اعظم کے جانے سے، دیکھیں وزیر اعظم اگر جائے گا بھی، اور کوئی اگر نیا وزیر اعظم آتا ہے اور وہ اگر ملک کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے سب سے آسان یہی ہوگا کہ وہ ظاہر ہے ابھی جو چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں وہ تو سستی نہیں ہوں گی، لیکن جو اگر کوئی اچھا معیشت کو سمجھنے والا، کوئی اکنامکس کو سمجھنے والا، اگر معاشیات کو سمجھنے والا، اکنامکس یعنی اس کو سمجھنے والا اگر کوئی پرائم منسٹر آتا ہے، تو وہ کوشش کرے گا کہ یہ نیب اور ایف بی آر کو وقتی طور پہ روکے گا، اور وہ انویسٹرز جو ہیں وہ ان کو انوائٹ کرے گا کہ تاکہ کنٹری کے اندر انویسٹمنٹ ہو، لوگ پیسہ پھینکیں، جب پیسہ ملک کے اندر ہوگا، لوگوں کو روزگار ملے گا، غربت بے روزگاری ختم ہوگی، تو پھر مہنگائی خود بخود کنٹرول میں آ جائے گی۔ باقی اگر ہم یہ کہیں کہ جو چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں وہ سستی ہوں گی، یہ تو بہت مشکل لگ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے جو ملک میں انویسٹمنٹ ہو، سرمایہ کار آئیں، وہ سرمایہ کاری کریں، جو پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں وہ سٹارٹ ہوں، تو اس میں یہ ہوگا کہ لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔